بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العليم. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما عليه الصلاة والسلام. میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان تک پہنچا. اس لیے کہ ہم جب سے ماہ رمضان شروع ہوا ہے تب سے ہم اس کی متعلق فضیلتیں سن رہے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ باری تعالیٰ مجھے رجب اور شعبان کے اندر ایسی طاقت دینا کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان اپنے اندر خوب فضیلت کو لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. ماہ رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے جو پہلا عشرہ ہے، یعنی کہ پہلے رمضان کے جو 10 دن ہیں، وہ اللہ کی جانب سے رحمت کے، اور وہ سب یعنی کہ 10 دن گزر گئے. جس نے اس کی قدر کی اس کے بھی گزر گئے، اور جس نے اس کی قدر نہیں کی اس کے بھی گزر گئے. اب اس کا پتہ کب چلے گا؟ بس اوقات اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت کو پورے سال رکھتا ہے. کب؟ جب اس کا کم حق کو حق ادا کیا جاتا ہے. جب اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس کے عشرے کی، اس کے رحمت کی جو اللہ کی جانب سے ہم پر رمضان کے اندر خصوصی عنایت کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عذابات، یعنی کہ رمضان کے اندر اس کی نہ قدر کرنے کی وجہ سے جو عذابات اللہ کی جانب سے اور جو دقتیں جو پریشانیاں آنی ہوتی ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی الگ سے. اس لیے کہ ماہ رمضان کے اندر جن چیزوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک تصویر کے اوپر کتنا ثواب ہم سوچ نہیں سکتے. ایک نماز پہ، ایک نفل پہ 70، ایک نماز فرض پہ 70، یہ تمام چیزیں ہمیں لالچ دینے کے لیے ہے، ورنہ ہر عمل کے اوپر اللہ کے جانب سے اجر عظیم کا وعدہ ہے. جتنا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ثواب کا بھاؤ ہے، یعنی کہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح بعینہ جب بندہ ماہ رمضان کے اندر کسی بھی اعتبار سے گناہ کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بعینہ ہی اس کا گناہ ڈبل کر کے لکھتے. جتنا بھاؤ ہے ثواب کا اتنا گناہ کا بھی. یعنی اس سے اب دیکھیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے قریب ہے، ملا کے 12 یا 13 دن باقی ہوں گے. اس میں سے پہلا عشرہ ختم ہو گیا رحمت کا. اب جس نے رحمت کو لوٹا اس کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر ہے اور مرنے کے بعد بھی خیر ہے، اور جس نے رحمت کو نہیں لوٹا اس کے لیے دنیا کے اندر بھی شر ہے اور مرنے کے بعد بھی شر ہے. پریشانیاں ہم خود لکھتے ہیں، دقتیں ہم خود لکھتے ہیں،
مشکلات ہم خود لکھتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ ناراض اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے حکم کو توڑا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے جانب سے غضب نہ آئے تو کیا آئے، اللہ کے جانب سے دقت و پریشانی نہ آئے تو کیا آئے، مشکلات بڑھے کہ نہ بڑھے، اور بڑھتی جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ جتنے دن باقی ہیں صحیح گزارنے کی توفیق دے دے، ورنہ اگر اس کو صحیح نہیں گزارے اور اسی طرح اسی روش کے اندر اپنے وقت کو نکالتے رہے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خالی بھوکے رہنا رمضان کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے اندر پیٹ کے بھوک کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی بھوکا رکھنا، ہر چیز سے اس کو بچانا، چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، ہر چیز سے جتنے بھی گناہ ہیں چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، ہر گناہ سے بچانا اور اللہ کی رحمت کو لٹنا۔ اللہ کی رحمت کا اثر ختم ہو گیا، دوسرا اثر بھی ختم ہونے کو آ رہا، مغفرت کا۔ اللہ کی جانب سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے دوسرے اشرے کے اندر، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں کے دلوں کے اندر مغفرت کی طلب ہو، اللہ سے لینے کی طلب ہو، اللہ سے مانگنے کی طلب ہو، احساس ہو، ایمانی پاور ہو، جس کا ایمان اللہ کی مغفرت کی طرف ابھارتا ہو۔ اس کے بھی کچھ دن باقی ہے، اس کے بعد تیسرا اثر آئے گا جہنم سے خلاصی کا، جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تمام وقت گزر جائیں گے، تینوں عشر ہمارے پاس سے کیا ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، لیکن جو اس کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کے اندر بھی آسانی کا معاملہ کرے گا اور مرنے کے بعد بھی آسانی کا معاملہ کرے گا۔ ماہ رمضان گزر رہا ہے اور 70واں رمضان کل گزرا، اس کے اندر یعنی کہ دیکھو قربانی ہے، رمضان کا جو مہینہ آتا ہے یہ پورا رمضان کا مہینہ قربانی ہے۔ کس کے اوپر قربانی ہے؟ نفس کے اوپر قربانی ہے۔ اس کے اندر اپنے نفس کو مارنا سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم کیسے بھوکے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھ کر بتاتا ہے کہ تم اس ماہ رمضان کے اندر بھوکے رہ کر اپنے نفس کو کیسے مارتے ہو۔ پانی پینے کا دل کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے نہیں پی پاتے، کھانے کا دل کرتا ہے نہیں کھا سکتے، غلط بولنے کا دل کرتا ہے نہیں بولتے، جھوٹ بولنے کا دل کرتا ہے نہیں بولتے، یعنی کہ ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ باقی مہینے ہم جس طرح رمضان کے اندر اپنے نفس کے اوپر قربانی دے کر اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ باقی مہینے بھی اسی طرح اپنے نفس کو مار کر جینے کی توفیق نصیب کریں۔ جو 70واں رمضان گیا اس کے اندر بڑے بڑے جنگیں ہوئی ہیں، سب سے بڑی جو کفر اور اسلام کے درمیان جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، سب سے پہلی جنگ بدر، اور جنگ بدر کا واقعہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتا ہے، اگر ساتھ میں جنگ بدرین یعنی کہ جو بدرین صحابی گر گئے شہید ہوئے ہیں ان کا وسیلہ بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313، اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ جنگ کا معرکہ ایسا تھا کہ 313 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پورا جب جنگ چلی ہے، نماز کے اندر سجدے کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ 313 ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین کے اوپر تیرے نام لینے والے باقی نہیں رہے۔ خالی 313 کی تعداد تھی اور جنگ چھڑ گئی تھی، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور ان لشکروں کے اندر جو سامنے ہزاروں کا لشکر ہے بڑے بڑے ہاتھیوں کے اندر آئے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے لیس ہے، وہ لوگ ہتھیار ان کے پاس بھرپور ہے، لیکن جو صحابہ کرام 313 ہے وہ نہتے ہیں، چپلیں پہننے کے لیے چپلیں بھی نہیں ہے، ہتھیار تو دور کی بات ہے۔
لیکن ایمانی پاور، ایمانی طاقت وہ تھی کہ انہی جنگ یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے 313 میں دو چھوٹے ننھے سے صحابی، دو چھوٹے ننھے سے صحابی، جب کہتے ہیں نا کہ ایمان بنتا ہے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کے شعلے جب اندر سے ابھر کے آتے ہیں تو اس کو ہر راستہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، نبی کے ہر طریقوں کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ایمان نہیں بنتا تو سامنے نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہوگا تو اس کے پیشانے پہ بل بھی نہیں پڑے۔ 313 میں دو ننھے سے صحابی ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تلوار ان کے قد سے بڑی ہے، تلوار لیے ہوئے ہے اور تلوار ان کے قد سے بڑی ہے، لیکن ایمان کا وہ جذبہ ہے، ایمان کا وہ پاور ہے، ایمان کی وہ طاقت ہے کہ نہیں ہے جان تک، یعنی کہ چھوٹی سی جان ہے، بازو کے اندر جان نہیں ہے، تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور میرے جیسا ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ خالی کسی کا سنتا بھی ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہونے کے بجائے پھر دل نہیں کہتا چلے گا چھوڑ یار مجھ سے نہیں ہو۔ یہ ہماری ایمان کی ہے۔ اور وہ چچا حضرت ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے چچا ہیں، دونوں کھڑے ہیں آس پاس میں، انہوں نے سنا کہ ابو جہل، دونوں ننھے سے صحابی، انہوں نے سنا کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں ابو جہل کون ہے، جو ننھے سے صحابی ہے، خالی نام سنا ہے، پتہ نہیں کہ ابو جہل کون ہے، کتنا طاقت والا ہے، اس کے پاس کتنا لشکر ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بایو ڈیٹا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس ایمانی طاقت ہے، لگ گئے جستجو کے اندر۔ اور حضرت ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے چچا ہے، دونوں پاس میں کھڑے اور چچا سے کہہ رہے کہ چچا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل اس طرح کا نام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس جنگ کے اندر آیا ہوا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہے؟ جب چچا نے سنا، جو ننھے سے سنا کہ یہ بات ہے، تو پہلے تو دنگ رہ گئے، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچنے لگ گئے کہ چھوٹی سی جان ہے اور اتنا بڑا حملہ کریں گے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ پیدل چل کے آئے گا بلکہ گھوڑے پہ سوار۔ سوچ میں پڑ گیا چچا کہ چھوٹی سی جان اتنا بڑا حملہ کرے گی، ہتھیار یعنی کہ جو تلوار اس کے قد سے بڑی ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، دل نے چچا کے اندر کی زمین نے گواہی دی اس بات کی کہ تم ان کو بتا دو یہ اپنا کام پورا کر کے آئے۔ چچا نے خالی انگلی اٹھائی کہ یہ پھولا جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، ابھی وہ اشارہ کیا ہے، اور چچا کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو میرے بازو میں کھڑے تھے ایسے اس کی طرف لپکے ہیں جیسے کہ تیر کمان سے نکلتی، تیر کمان سے جتنی تیزی کے ساتھ نکلتی ہے اسی طرح تیزی سے اس کی طرف لپکے ہیں، اور جاتے ہی اس کے گھوڑے کے اوپر وار کیا، اس کا گھوڑا گرا اور اس کے ابو جہل کے اوپر وار کیا، اس کو قد کچرا مارا اور چچا نے اس کو مکمل ختم کر۔ اسی طرح میرے دوست کو یہ صحابہ کرام نے 313 نے جو قربانی دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتح دیتے گیا اور فتح ہوتی رہی، دین پھیلتا رہا، دین پھیلتا رہا، دین پھیلتا رہا، اور ہم تک آ گئے۔ اب ہماری ذمہ داری اگر اپنے گلیبان کے اندر جھانک کے دیکھے کہ میرا ایمان کس کیپیسٹی کے اندر ہے، کیا میں نماز کے اوپر ہوں، اعمال کے اوپر ہوں، روزے کا مہینہ ہے روزے کے اوپر ہوں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے زکوٰۃ مجھ سے ادا ہو رہی ہے، حج اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے کیا مجھ سے حج کا فریضہ ادا ہو رہا ہے؟ یہ تو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و شعبۃ من الایمان وافضل قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بنیادی 5 چیزیں تو کرنی ہی ہے،
ساتھ ساتھ میں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کو بھی اپنے دل سے لگانا ہے۔ اگر پوری ساتھ کو عمل نہیں کر سکتے تو ایک کو عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر لے گا۔ سب سے پہلے ایمان کی شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، دل اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور آخر میں جو اینڈ میں اس کی شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، ایمان مطلب آزانی طریقے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کی اینڈ شاخ۔ بیچ میں جتنے بھی شاخیں آتی ہے، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، ازواج کے حقوق، بہنوں کے حقوق، جتنے بھی رشتہ دار تمام کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، یعنی کہ تمام جتنے بھی چیزیں آتی اسلامات کی، ان تمام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کیا تو یہی 2 صحابی جو شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کی اور اپنے جتنے حصے کے مقدر کی انہوں نے دے دی قربانی، اور وہ شہید ہو گئے۔ جب ان چچا نے مارا تو انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں تھا، چاروں طرف سے ان کی طرف تیر برسائے جا رہے تھے، 2 ننھے سی جان کے اوپر چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے مسلمانوں کی جو جنگ جو قافلہ تھا، جو صحابی تھے ان کے پاس مسکراتے ہوئے جا رہے، تیر کھاتے جا رہے ہیں، خون کی بوچھار ان کے جسم سے نکلتی جا رہی، تیر کھا رہے، خون کی بوچھار ان کے جسم سے نکل رہی۔ اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، صحیح معنوں میں دین کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی، اور رمضان مبارک کے مہینے سے سبق حاصل نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن یہی 2 صحابی اگر ہمارے غلیبان پکڑ لیا تو اپنے دل کو پوچھے کہ جواب دینے کے لیے کوئی ہے ہمارے پاس؟ تنہائی میں سوچے، دل کہے گا، دل کا کام ہے صحیح بتانا، وہ ایک مرتبہ بتا دیتا ہے، اس لیے کہ بتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں دل، ہم سوچتے ہیں دل کے اندر چیزیں آ چکی اب کیسے ہوگا، ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے دل سے تنہائی میں پوچھیں گے نا کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو دل کہے گا کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تجھے یہ کام کرنا چاہیے تو دل کہے گا کہ کرنا چاہیے، کیونکہ دل ہمیشہ صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہم نفس کی مان کر دل کو کیا کر لیتے ہیں، بٹھاتے کیا کر لیتے ہیں، نفس کی مان کر دل کو کیا کر لیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، روزے سے ہے سب، لیکن ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، ہمیں کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر ہدایت نہیں ہوتی، ہمیں ہدایت نہیں ملتی، ہم کیسے آئے، میں اس لیے رمضان مبارک کے لیے اس چیز کو چھیڑا، اس لیے کہ ابھی ہمارے دل نرم ہے۔ اگر ہم جتنا تصور کریں گے نا ایمان کے اعتبار سے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اپنی زبان کو، اپنے دل اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کر لے گا اور سن لے گا، اور سن کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس پہ جمائے رکھے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے، اس میں کوئی کسی کا دوش ہے نہیں۔ اس لیے جب ہم کھانے کا تذکرہ کر لیتا ہوں، جب ہم کسی چیز کرنے کی مثال کے طور پر کھانے بیٹھے، معاف کرنا اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے رمضان کا مہینہ، لیکن ایک مثال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جب بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت جہاں تک ہوتی ہے تو ایک دل میں آواز آتی ہے کہ بس ختم ہو گیا، ختم کر دے، لیکن اچھی آئٹم پڑی ہوتی ہے نا تو گپا جانے کے چکر میں کھاتے ہی رہتے، لیکن دل کی آواز ایک مرتبہ آتی ہے، آتے ہی نہیں آتی کہ بس ختم کر دیں، لیکن نفس کے ایمان کے پیٹ کو بھر کے کھا لیتے ہیں۔ جب پیٹ بھر کے کھا لیتے تو اینڈ میں یہ نتیجہ آتا ہے کہ اس کو دست اچھے سے نہیں ہوتا، جب دست اچھے سے نہیں ہوتا تو جو پیٹ کے پاچن کی جو پکتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو بیماری کا گھر پیدا ہوتی ہے۔ کب؟ جب دل کی بیماری، نفس کی بیماری۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو۔ اسی طرح ہم اپنے جسم کے اوپر اور باہر کی زندگی کے اندر اپنی مثال دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ نفس ہمیں کہاں پر کھڑا لا کے اللہ آ کر کھڑا کر دیتا ہے، اور دل ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل کی ماننے کی کوشش کریں، نفس کی ماننے کی کوشش نہ کریں۔ اب اسے عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں عادت ڈالنا آسان ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے نفس کو ماننے کی کوشش نہیں کی اور دل ہی کی مانتے رہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں گے تو نفس کب مرے گا؟ جب ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے،
جیسے کہ صحابہ کرام نے لگائی، اور میں نے آپ کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے بدر کا واقعہ سنا ہے، جب چھوٹی سی 2 جان لگانے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی جان قربان کرتے۔ ہم سے تو اگر مانگا جاتا ہے تو کم سے کم درجے پہ وقت مانگا جاتا ہے۔ مال تو اگر جو لگا دے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہے، آخرت کے اندر بھی بہتر ہے، اور لگانا بھی چاہیے۔ اگر جتنا ہمارا صحیح راستہ میں مال لگے گا، وقت لگے گا، جان لگے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل کر کے دے گا۔ یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے، 1 کے اوپر 10 کا وعدہ ہے، لیکن کب؟ جب وہ صحیح لگے گا۔ اگر غلط لگے گا، جیسے 1 کے اوپر 10 کا وعدہ ہے رحمت کا اور ثواب کا اور اچھائی کا، اللہ کی جانب سے بھلائی کا، اگر غلط لگائیں گے تو جیسے 1 پہ 10 ہے نا، تو غلط لگنے پر 1 پہ 10 آتا ہے، لیکن برائی کی شکل میں۔ کون سی شکل میں آتا ہے؟ برائی کی شکل میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہمارا تجربہ ہے، ہم نے دیکھے ہوئے بھی ہے، سنے ہوئے بھی ہے، ہمیں خود کا احساس بھی اس باتوں کے اوپر۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ بیماری کو ٹالتا ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مال کے میل کو صاف کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اولاً تو اللہ ماشاء اللہ کوئی اکا دکا ہوگا جو زکوٰۃ نکالتے ہوگے۔ اگر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی بغیر حساب کے نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے حساب لازمی ہے۔ جتنا مال پڑا ہے اس کا پورا حساب لگاؤ، اور اس کے جو حساب نصاب سے زیادہ جاتا ہے، اس کے اوپر 1 لاکھ ہے تو 2500، 2 لاکھ ہے تو 5000، اس طرح جو قیمت بنتی ہے اس حساب سے پوری قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اٹکر نہیں، ہم اٹکل لگاتے ہیں، اٹکل نہیں لگانا۔ اٹکل لگائے گے تو زکوٰۃ وصول نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پورا حساب کر کے لگانا پڑتا۔ اور جو نصاب ہے، یعنی کہ آگے پیچھے ملا کر 80,000 کے اندر، تقریباً 80,000 کم و بیش، 80,000 کے اندر بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور سونا ہے 7 تولہ، چاندی ہے 52.5 تولہ، اور اگر دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے تو دونوں کی قیمت ملا کے، اگر تھوڑا تھوڑا ہے اور قیمت ہے تو تینوں کو ملا کے، اگر یہ پورا حساب ملا کے 80,000 سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اونلی فور 3 تولہ سونا ہے اور کوئی قیمت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس بھاڑے کا مکان ہے، مکان کچھ بھی نہیں، خالی 3 تولہ سونا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ 3 تولہ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7 تولہ، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 3 تولہ ہے، اونلی فور 3 تولہ، اور کوئی بھی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، اور نہ دوسرا مال، کچھ بھی نہیں، تو بندہ یہ سوچتا ہے اس کو بیچ کی نہیں، بیچ کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی نصاب تک پہنچا نہیں، اس کا سونا ابھی تک نصاب کی پہنچا نہیں ہے، تو اس کا زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس 7 تولہ یا 17 تولہ کیا ہے؟ چاندی ہے، اور چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی رقم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کا نصاب مال، یعنی کہ جو اس کا مال ہے نصاب تک پہنچا نہیں۔ لیکن ہاں، اگر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے، یا 7 یا 18 یا 15 تولہ چاندی ہے، تو دونوں کو ملا کے کیا کرا جائے گا؟ اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر حساب نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح کرائے کا مکان ہے، ہمارا خود کا مکان ہے لیکن کرائے پہ دے رکھا ہے، اس کا بھاڑا آتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو کرایہ آ رہا ہے، جو بھاڑا آ رہا ہے، اگر ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بینک کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پورا سال گزر گیا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، اور جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ آ جائے گی۔ لیکن ہاں، ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، اس کو استعمال کر لیتا ہے، اور اس کے اوپر سال نہیں گزرتا، تو اس جو بھاڑے کا جو قیمت آتی ہے اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسئلے ہیں، الحمدللہ وقتاً فوقتاً، اب رمضان بھی ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں زکوٰۃ کے، جو اگر اس طرح ادا کر لے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔
اب فطرہ کے متعلق بتایا. جی انشاءاللہ جو اپنے مجلس میں لگتی ہیں ظہر کے بعد اس کے اندر بھی بتا دیا جائے گا فطرہ وغیرہ وغیرہ، پہلے بھی بتا چکے. تو بس خلاصے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان اور جو مال دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اگر امانت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارے لیے جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، صحیح سالم ہے، تندرست ہے. بیماری آنے سے پہلے بیماری کا حل نکال دیا. بیماری آ جائے اس کے بعد کچھ بھی کرو گے نا تو اس کا حل بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے صدقے کے دن اس کا کیا کر لیں، للہ دے کے جو رقم دے کے اس کا کیا کرے، حل نکال دے. اللہ تعالیٰ جو کہا کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہوتا ہے جن حضرات کی سنت واقع سننا